بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاک آرمی کی خواتین ساڑھی کیوں پہنتی ہیں، اسلام میں عورت کا ساڑھی پہننے کا کیا حکم ہے، یہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ اور آج ہم آپ کو پاکستان فوج میں خواتین کی شمولیت کی تاریخ کے بارے میں چند دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، قیام پاکستان کے بعد سال 1947 سے خواتین پاکستانی فوج میں حصہ لے رہی ہیں اور مرد فوجیوں کے شانہ بشانہ ملک کی دفاع کو ناقابل تسخین بنانے میں سرگرم ہیں۔ ناظرین، 1948 میں پاکستان کی پہلی خاتون اول بیگم رانا لیاقت علی خان نے پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی مسلحہ افواج کی میڈیکل اور لاجسٹکس کی مدد کے لیے خواتین کی رضاکارانہ خدمات کا آغاز کیا، اور اس کے نتیجے میں آرمی میڈیکل کور میں خواتین کی شمولیت کا آغاز ہوا اور جنگی تربیتی پروگرام میں بھی خواتین کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی، جسے جنرل فرینک نے مسترد کر دیا تھا۔ ناظرین، 1949 میں خاتون اول بیگم رانا لیاقت علی خان نے ذاتی اقدامات اٹھاتے ہوئے کچھ جنگی کورس متعارف کروائے اور پاکستان آرمی وومن نیشنل گارڈز کا قیام عمل میں لایا، اور اس یونٹ کی پہلی اوسی اور چیف کنٹرولر بیگم رانا لیاقت علی خان تھی، جن کا درجہ بریگیڈیئر تھا۔ 20ویں صدی میں خواتین کو فال ڈیوٹی جنگی کارروائیوں میں حصہ لینے سے روک دیا گیا، جبکہ خواتین فوجیوں کی ایک بڑی تعداد کو صرف طبی کارروائیوں کے لیے جنگ زدہ علاقوں میں تعینات کر دیا گیا۔ ناظرین، سال 2002 میں شاہدہ ملک کو 2 سٹار رینک پہ ترقی دی گئی اور وہ پہلی خاتون میجر جنرل بنی، اور جبکہ شاہدہ بادشاہ وہ دوسری خاتون تھی جنہیں میجر جنرل کی حیثیت سے ترقی دی گئی۔ 2015 میں بریگیڈیئر نگار جوہر، جو پاکستان فوج کی تاریخ میں کمانڈ کرنے والی پہلی خاتون بن گئی تھی، انہیں ایک ہاسپٹل کی کمان دی گئی تھی۔ 2017 میں وہ پاکستان میں تیسری خاتون بن گئی، جبکہ 2020 میں نگار جوہر پاک فوج کی تاریخ میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچنے والی پہلی اور واحد خاتون بن گئی۔ اور حال ہی میں پاکستانی آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ نے ان کی پیشہ ورانہ زندگی اور فوجی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک ہے نگار کے نام سے ڈاکومنٹری فلم بنائی۔ ناظرین، ٹیلی فلم ایک ہے نگار پاکستان کی پہلی خاتون سرجن جنرل نگار کی زندگی پر بنائی گئی ہے، جو ملک کی پہلی 3 سٹار خاتون جنرل ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان میں کسی حاضر سروس فوجی افسر کی زندگی کو اس طرح پردہ پیش کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کی بری فضائی فوج سے متعلق جتنے بھی ڈرامے یا فلمیں بنی ہیں، وہ یا تو فکشن تھی یا وہ پھر جنگ میں جان سے جانے والے یا جام شہادت نوش کرنے والے یا کم از کم ریٹائر ہونے والے فوجیوں کی زندگی پر بنائی گئی تھی۔ مگر اب پاکستان کی بیٹی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی زندگی میں ہی ٹیلی فلم بنائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ایک خاتون کے لیے اس طرح تصور یقیناً بہتر چیلنجز سے لبریز رہا ہوگا، مگر توقع کے برعکس وہ اس ٹیلی فلم میں بھرپور انداز میں سامنے نہیں آ سکا ہوگا۔ ٹیلی فلم ایک نگار کا آغاز تو دلچسپ انداز میں ہوا اور آرمی میڈیکل کالج میں رینکنگ تک اس میں دلچسپی رہی، مگر پھر کہانی بوجھل ہوتی چلی گئی۔ مگر یہ پاکستان کی ایک بیٹی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک بہترین کاوش ہے۔ سرجن جنرل کے سفر میں نگار جوہر کے بم دھماکے کے زخمیوں کو طبی امداد دینے کے لیے مناظر، بندوق چلانے کی ٹریننگ اور فوجیوں کو سٹور سے ادویات چرا کر بازار میں بیچنے پر کورٹ مارشل کے احکامات کے علاوہ کوئی قابل ذکر منظر نہیں تھا، مگر پھر بھی یہ کاوش انتہائی خوبصورت ہے۔ ناظرین، سال 1971 کی ہندوستان پاکستان جنگ اور اس کے بعد کی جنگوں کے علاوہ زمینی قوتوں کی بڑھتی ہوئی ضرورت کی وجہ سے خواتین فوج میں شمولیت ناگزیر ہونے لگی۔ فراد قوت کی قلت نے فوج کو حوصلہ دیا کہ وہ خواتین کو میڈیکل انجینئرنگ کے شعبوں میں آنے کی اجازت دے۔ سال 2004 کے بعد سے خواتین کو جنگ کی تربیت تو دی جا رہی ہے، مگر انہیں جنگ یا کسی ملٹری آپریشن کا حصہ ہرگز نہیں بنایا جا رہا، اور خواتین اعلیٰ عہدوں پہ ترقی کرتی ہیں، وہ عام طور پر میڈیکل آپریشن پلاننگ پر ہیں۔ ناظرین، سال 2019 کے بعد سے پاک فوج نے بیرون ملک اقوام متحدہ کے مشنوں میں خدمات انجام دینے والی خاتون افسران کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور پاک فوج 2019 سے عمل مشنوں میں اقوام متحدہ کے 15% خواتین نمائندگی کے کوٹے کو پورا کر رہی ہے، اور پاکستان آرمی کی خواتین بین الاقوامی طور پر سبز ہلالی پرچم کی سربلندی میں مصروف ہے۔ ناظرین، پاک بحریہ خواتین میں جنگی مشنوں خاص کر کے سب میرین فورس کمانڈ میں خواتین کو خدمات انجام دینے کی اجازت نہیں ہے، مگر وہ لاجسٹکس، میڈیکل اور سینئر انتظامی دفاتر، خاص طور پر علاقائی اور مرکزی دفاتر پر ایڈمنسٹریشن کی خدمات انجام دیتی ہے۔
حال ہی میں پاکستان ایئر فورس میں بطور فائٹر پائلٹ شامل ہونے والی خواتین کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کی فضائی حدود کی حفاظت اب پاکستان فوج کے 6 جوانوں کی شانہ بشانہ پاکستان کی بیٹیاں اور بہادر خواتین بھی کر رہی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بات کی جائے پاکستانی خواتین کے قومی لباس کی تو وہ شلوار قمیض ہے، اور پاکستان کے تمام ہی صوبوں میں مختلف ثقافت ہونے کے باوجود پورے ملک کی خواتین شلوار قمیض ہی زیب تن کرتی ہیں۔ مگر جب ہم پاکستان آرمی آفیسرز یا نیوی کی خاتون کا سرکاری لباس دیکھتے ہیں تو وہ ساڑی پہنتی ہیں۔ ساڑی ایک پروکار لباس ہے اور پاکستان آرمی کے مطابق مسلح افواج میں خواتین کا لباس ان کی کام کی نوعیت پر منحصر ہے۔ مثال کے طور پر اگر خاتون آرمی میں ڈاکٹر ہے تو وہ ساڑی پہنے گی، البتہ نرس خواتین شلوار قمیض ہی پہنے گی۔ ساڑی ایک پروکار لباس ہے جس میں خواتین مختلف دفتری کام آسانی سے نپٹا لیتی ہیں۔ ساڑی کی خصوصیت یہ ہے کہ حاملہ خواتین بھی اس لباس میں آرام دہ محسوس کرتی ہیں اور باوقار طریقے سے اپنے دفتری فرائض انجام دے سکتی ہیں۔ ناظرین، پاکستان آرمی کی خواتین ہر شعبے میں خود کو مرد فوجیوں کی طرح ہی باہمت، طاقتور اور محنتی ثابت کر چکی ہے اور کئی میدانوں میں بھی کامیابیاں حاصل کر چکی ہے۔ پاک فضائیہ، پاک بحریہ اور پاک آرمی تینوں افواج میں خواتین کا کردار انتہائی بااثر اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ خواتین فوجیوں کی بھی سخت ٹریننگ، لوہے کے ہیلمٹ، بھاری بوٹ سمیت ہر طرح کا کھردرا اور سخت لباس پہننا پڑتا ہے، جیسا کہ پاک فوج کے مرد حضرات کو۔ البتہ پاکستان آرمی کے مرتبے اور وقار کا خیال رکھتے ہوئے ان کا دفتری لباس بھی رکھا گیا ہے۔ ناظرین، اسلامی نقطہ نظر سے جامع بنوریا کے مطابق اگر ساڑی اس طرح سے پہنی جائے کہ اس سے پورا جسم چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر آج کل 1000 میں سے بمشکل ایک ہی عورت اس طرح پورا جسم ڈھانپ کر ساڑی پہنتی ہے۔ چونکہ ساڑی پہن کر شرعی پردہ نہیں ہوتا، اس لیے صرف ساڑی پہن کے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ساڑی اگر اس طریقے سے پہنی جائے کہ آپ کا جسم پوری طرح سے چھپ جائے تو ساڑی پہننا جائز ہے۔